والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 97، 98، 99 اور 100 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے تعالیٰ مجید کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ عرابی جو ہیں، بدو لوگ جو ہیں، اشد عربی میں کہتے ہیں زیادہ سخت ہیں، کفر و نفاقا، کفر اور منافقت میں، نفاق میں، وہ اجدرو اور حقدار ہیں، اللہ یعلمون نہ جانے وہ، حدود احکام کو نہیں جانتے وہ، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا علی رسول اپنے رسول پر، واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا دانا ہے۔ یہاں پہلے جو پیچھے ذکر آیا منافقوں کے بارے میں آیا، اب یہ بدوؤں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بدو لوگ جو ہیں بہت سخت ہوتے ہیں، کس چیز میں؟ کفر میں بھی اور نفاق میں بھی۔ ان کو کسی مسائل کا نہیں پتہ، بہت کم مسائل جانتے ہیں وہ، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ بدو مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مغرمہ، یہ تاوان لیا جا رہا ہے ہم سے، ہم تاوان دے رہے ہیں، مغرمہ۔ یتربص، منتظر ہیں، بکم الدوائر، تمہارے لیے گروشوں کے، کہا کہ علیہم دائرۃ السوء، کہ انہی گردش میں، واللہ سمیع علیم، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ قانون ختم ہو، کب یہ آقا اس دنیا سے چلی جائیں، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو۔ یہ بدو لوگ ہیں، بدو لوگوں کا بتایا جا رہا ہے۔ ومن الأعراب، اور کچھ بدو ایسے ہیں، من یؤمن، جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُ، اور زیادہ خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، وصلوات الرسول، اور اللہ کے رسول سے دعائیں لینے کے لیے۔ اللہ اِنَّا قربات اللہ، ہاں ہاں وہ باعث قرب ہے ان کے لیے، سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ، بے شک یہ داخل ہو گئے، ضرور داخل ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فی رحمتی، اپنی رحمت سے، جنت میں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ آگے فرمایا والسابقون، سب سے آگے آگے، اولون، سب سے پہلے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجر و انصار میں، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے پیروی کی اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا، ان کو اللہ سے راضی ہو گئے، وعد لہم، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے، جنات تجری، جنت میں باغ، تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ ان کی کامیابی کا انعام۔ اب یہاں اس آیت میں سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اولین میں سے ہیں، جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، اولین ہے وہ، جنہوں نے جنگ بدر لڑی، مسجد قبلتین میں تھے۔ اچھا، انصار کا ذکر کثرت سے آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انصار سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں،
جو انصار سے بغض رکھتا ہے میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ پھر یہ بھی فرمایا، کہا جو انصار سے محبت کرتا ہے، اب اللہ کا حبیب اس سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ کا حبیب محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہ رحمت فرمائے انصار پر، اللہ رحمت فرمائے انصار کے بیٹوں پر، اللہ رحمت فرمائے انصار کی بیٹیوں پر، اللہ رحمت فرمائے انصار کی بیویوں پر، اللہ رحمت فرمائے انصار کے عزیز و اقارب پر، اللہ رحمت فرمائے انصار کے پڑوسیوں پر۔ آپ نے فرمایا یہ انصار تھے، یہ انصار تھے، میں مکے سے نکلا مدینے میں پہنچا، انصار نے ہمیں اپنے سینے سے لگا دیا۔ جب میرے آقا نے موقعات مدینہ قائم کیا تو وہی انصار تھے کہ ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا، زمین کا حصہ اس کو دے دیا، جس کے پاس 2 بیویاں تھی 1 بیوی اس کو دے دی، کہا کہ انصار، کہا کہ اگر میں تنا ہوتا تو میں انصار میں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر 2 گروہ وادی میں جا رہے ہو تو میں انصار کے ساتھ جاتا۔ انصار کو یہ انعام و اکرام دیا گیا کہ انصار سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔